बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर। आज अहम समाअत हुई है और दहशतगर्दी की अदालत में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज इमरान खान को पेश किया गया और इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की गई है और पुलिस को गिरफ़्तारी से रोका गया है। आज इम्पोर्टेड सरकार ने जो प्लान किया हुआ था, जो मंसूबा था, कैसे उनका मंसूबा चौपट हुआ और अदालत के जज साहब के राजा जवाद अब्बास के एक जुमले ने इम्पोर्टेड सरकार का सारा केस आज दफन कर दिया है और तारीख़ी ज़िल्लत उठानी पड़ेगी इस केस में। इस माफिया को बड़ी अहम तफसीलात हैं और अहम समाअत का हवाला जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज सुबह सवेरे मैं जब नमाज़ पढ़ के मेरे ख्याल में मैं सोया तो मुझे कॉल आई और पहले एक दफ़ा कॉल आई, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा अननोन नंबर से। तो मैंने कहा खैरियत। तो अब क्योंकि हम वकील हैं, हमें ये होता है कि कोई हमारा दोस्त, हमारा जानने वाला या कोई भी पाकिस्तानी तकलीफ़ में ना हो, किसी मुश्किल में ना हो और ऐसे वक्त में अगर हमने कॉल अटेंड ना की तो मैं अपने आप को गिल्टी समझता हूँ कि चलें अगर हम किसी की कोई हेल्प कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। बहरहाल मैंने जब कॉल अटेंड की तो आगे से जो भी हमारे भाई थे, दोस्त थे, उन्होंने सलाम दुआ कुछ भी नहीं किया। मैं भी नींद में, तो कहते हैं जी कि आज इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मैं कहूँ भी मैं को ख्वाब देख रहा हूँ भी ऐसा क्या हो गया है कि गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मैं कि क्या हो गया? कहते हैं आज इमरान खान को दहशतगर्दी अदालत में पेश करना है और वहाँ पर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालत के अंदर से हम गिरफ़्तार कर लेंगे। मैंने उसको कहा कि भाई मेरे सुकून करें, ये इमरान खान जो राना सनाउल्लाह शोशे छोड़ता है, अगर उनको आप सीरियस लेने लग जाएंगे फिर तो आपके लिए मेरे ख्याल में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से आप इजी रहें। फिर उसके बाद खैर मैं उठा, फ्रेश हुआ और मैंने देखा तो मीडिया के ऊपर भी और ट्विटर के ऊपर भी ये बात चल रही थी। फिर मैंने एक ट्वीट भी किया और मैंने कहा कि आज की जो समाअत है वो एक फॉर्मेलिटी है। आज सिर्फ इमरान खान की हाज़िरी लगनी है और उसके बाद इमरान खान को अबूरी ज़मानत मिल जाएगी। गिरफ़्तारी का कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। चूँकि हमारे लोग जब इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह का कोई मामला, तो उससे बेचैनी पैदा होती है, अवाम-उन्नास में बेचैनी पैदा होती है और अवाम-उन्नास में जो बेचैनी है वो इंतहाई ख़तरनाक है। तो ऐसी कोई चीज़ या कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने लोगों को हौसला देना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। और ये तो हकीकत है कि आप ये देखें, डॉन अखबार, अगर आपने आज डॉन न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसका जो एडिटोरियल है, इंग्लिश जो अखबार है, तो वो शहबाज शरीफ सरकार को कोस रहे हैं कि आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये दहशतगर्दी के मुकदमात दायर करके और ये सारी कार्रवाई करके आपने तो इमरान खान को मज़ीद बूस्टअप किया है, वो तो मज़ीद ऊपर जा रहा है। पहले सिर्फ नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया इमरान खान के साथ था, अब इंटरनेशनल मीडिया आ गया है। आज भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर इंटरनेशनल मीडिया था, वो वहाँ से लाइव कवर कर रहा था, दुनिया को बता रहा था कि वो शख्स जिसको पूरा पाकिस्तान चाहता है, वो शख्स जिसको आलम इस्लाम अपना लीडर मानता है, उसको इन्होंने, इस इम्पोर्टेड सरकार ने जो मगरिब की इमा पर और उस साजिश से पाकिस्तान में मुसल्लत की गई है, वो आज दहशतगर्द बना रहे हैं। और इनकी इतनी चीखें, क्योंकि ये ना मुसलमानों से ना डरते हैं, ना इनको मुसलमानों से कोई लेना ना देना, ना इनके इस्लाम से कोई लेना देना। जैसे मगरिब में मीडिया ने इनके ख़िलाफ़ बात शुरू की और इमरान खान के हक़ में इनकी टांगें कांपना शुरू हो गई हैं। फजल रहमान जो डायरेक्ट डॉलर लेता है उसको भी तकलीफ़ शुरू हो गई कि ओहो, इमरान खान पर, इदारों पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो इनकी चीज़ें हैं ये इनके गले पड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं और अब इनके अपने अखबारात ये कहने लगे हैं कि शहबाज शरीफ को कोई अक्ल नहीं है या इस हुकूमत को कोई अक्ल नहीं है या इनको कोई समझाने वाला नहीं है कि आप उस बंदे के साथ पंगा ले रहे हैं, जो आप जितना पंगा लेंगे वो उतना ऊपर उड़ेगा, अब जितना उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो उतनी तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें इनको समझ आ जानी चाहिए। आज जो अदालत के बाहर का माहौल था, हज़ारों कारकुन जमा हो गए। मुझे याद है एहतसाब अदालतों में जब ये शरीफ ख़ानदान और ये लोग पेश होते थे तो ये बाकायदा इनकी एक दिन इजलास होता था और कई तारीख़ों पर इनका पेशी पर आता कोई नहीं था। उस पर फिर हमजा शहबाज बाकायदा सख्त नाराज़ होते थे, मरीम नवाज़ नाराज़ होती थी और पेशी से 2 दिन पहले इनका इजलास होता था और बाकायदा उनको टारगेट दिया जाता था कि 5 फलां यूनियन कौंसिल से लेके आने हैं। फिर फूलों के पैसे इकट्ठे होते थे और फिर फूल फेंके जाते थे इन पर और बाकायदा एहतसाब अदालत पेशी के बाद इनकी हाज़िरी लगती थी। आज देखें कि एक पॉपुलर लीडर है, उसको बग़ैर बुलाए, बग़ैर कोई चाय की प्याली पिलाए, हज़ारों लोग बरसती बारिश में
باہر کھڑے ہیں اور آپ نے وہ کرفیو کا نظام اور ایک وہاں پہ نظارہ ہے کرفیو کا، آپ نے سارے روڈ بند کر دیے ہیں۔ احتساب عدالت کے باہر عمران خان کی گاڑی آپ نے رکوائی ہے، عمران خان پیدل جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس میں عمران خان اندر، یہ جوڈیشل وہی کمپلیکس ہے جہاں پہ احتساب عدالتیں بھی ہیں، جہاں نواز شریف اندر جاتے تھے، جن کی گاڑی اندر جاتی تھی، وہاں عمران خان کی گاڑی آپ نے باہر رکوائی اور وہ پیدل چل کے۔ عمران خان کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کی ان حرکتوں سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ کو ہی شکست ہوتی ہے۔ بہرحال جب عدالت میں راجہ جواد عباس صاحب کی عدالت میں بابر اعوان صاحب نے اور بابر اعوان صاحب کے ساتھ علی بخاری صاحب نے یہ درخواست دائر کی تھی اور اس میں فیصل چودھری صاحب بھی تھے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی تو ساری قیادت وہاں پر موجود تھی۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ یہ جو کیس ہے، اس کیس میں درخواست میں یہ تھا کہ پولیس نے انتقامی کارروائی کے تحت انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا ہے، اس وجہ سے ہماری جو درخواست قبل از گرفتاری ہے اس کو منظور کیا جائے اور اس جوڈیشل کمپلیکس میں جو راجہ جواد عباس صاحب ہیں ان کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی۔ جیسے عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی، عمران خان تو آ گئے، عمران خان آ کے پیچھے کرسی پر بیٹھ گئے اور جو فیصل چودھری صاحب ہیں انہوں نے، جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے، انہیں کہا کہ عمران خان کو آگے آنے دینا۔ جب عمران خان نے کہا، جب جج صاحب نے کہا کہ عمران خان آگے ہیں تو فیصل چودھری نے کہا کہ خان صاحب کو آگے آنے دے۔ خان صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے تو جج صاحب نے کہا نہیں، عمران خان صاحب وہیں تشریف رکھیں، ان کو آگے روسٹرم پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں بیٹھیں، اور سماعت شروع ہو گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کے وکیل نے کہا کہ 26 اگست کو الیکشن ہے اور عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں، اس لیے ہم لمبی تاریخ نہیں مانگ رہے، لیکن الیکشن کے بعد کی کوئی تاریخ دی جائے۔ وکیل فیصل چودھری نے استدعا کی کہ عمران خان کو اگر عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے تو ہم کر دیتے ہیں، وہ پیچھے چیئر پر بیٹھے ہیں، تو جج صاحب نے کہا ان کو بیٹھے رہنے دیں۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ آپ ایف آئی آر دیکھیں، مجسٹریٹ ہیں علی جاوید، انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے، عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ درج کروایا اور مقدمہ کے مطابق عمران خان کی تقریر سے 3 لوگوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اب وہ دھمکیاں کیا ہیں؟ بیسیکلی 3 لوگوں کو شرم دلوائی گئی ہے۔ شرم کرو کہ الفاظ کو دھمکی بنا دیا ہے۔ اگر شرم کرو کہ الفاظ کو دھمکیاں بنانا ہے تو اس طرح تو آپ کی پوری حکومت جیل میں ہوگی، تمام سیاستدان جیل میں ہوں گے۔ وہ صبح و شام ایک دوسرے کو شرم کرو کہتے ہیں، شرم اور حیا کی باتیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، تو شرم کرو اگر دھمکی ہے تو پھر تو 2 اس میں چیزیں ہیں۔ بابر اعوان صاحب نے کہا 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ شرم کرو، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، ایکشن قانونی ہے اور شرم کرو دھمکی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ آپ نے معاملہ کرنا ہے تو پھر تو ایک دوسرے کے خلاف آپ کروائیں مقدمے، پھر ساری آپ کی جو موجودہ حکومت بیٹھی ہے یہ جیل میں ہوگی۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ انہوں نے آئی جی اور ڈی آئی جی کو کہا تھا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں کیس کروں گا۔ اقوام متحدہ نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے، پوری دنیا چیخ اٹھی ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کے خلاف، ایک سیاسی قائد کے خلاف آپ نے جو مقدمہ انسداد دہشت گردی کا۔ مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ایکشن لیں گے۔ انہوں نے کہا اتنی بات کی ہے، کیا قانونی ایکشن لینا ہمارا حق نہیں ہے؟ اگر ہم کسی جج سے ایگریوڈ ہیں تو کیا ہمارے لیے کوئی فورم نہیں ہے کہ ہم ایکشن لیں؟ جب قانون اور آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، جب ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے تو ایک ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ انسداد دہشت گردی کے جج نے، یہ وہ جملہ ہے جس جملے کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ اس ایک جملے نے دفن کر دیا امپورٹنٹ سرکار کے مقدمے کو۔ جج صاحب نے سوال کیا کہ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں جنہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے، وہ مجسٹریٹ صاحب کیا ان کو بھی دھمکی دی گئی ہے؟ ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ اسپیشل لاء ہے۔ اسپیشل لاء کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسپیشل لاء میں ہمیشہ، یہ مجسٹریٹ علی جاوید صاحب ہیں جنہوں نے درخواست دائر کی ہے۔ ایک جرنل لاء ہے جو ہمارا کرمنل لاء ہے، اس میں 154 ہے سیکشن جس کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص آ کے انفارمیشن دے دینا تو آپ مقدمہ درج کریں گے۔ یہ ہے ہمارا جرنل کرمنل لاء کہ کوئی بھی آ کے کوئی بھی مدعی بن سکتا ہے۔ جب ہم اسپیشل لاء کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر بھٹو کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئی تھیں اور بے نظیر بھٹو پر الزامات لگائے گئے تھے اور وہ جو ان کی ویڈیوز کا معاملہ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا وہ امریکن شہری جو خاتون تھی، وہ اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اسلام آباد کے صدر تھے انہوں نے درخواست دائر کی تھی اور اس پر ایف آئی اے نے جواب دیا تھا کہ آپ ایگریوڈ نہیں ہیں، ایگریوڈ ہے بے نظیر بھٹو کا خاوند، ایگریوڈ ہے بے نظیر بھٹو کا بیٹا یا بیٹی، آپ ایگریوڈ نہیں ہیں بطور پارٹی۔ آپ اگر ان کی جماعت کے کسی ضلع کے صدر ہیں تو آپ ایگریوڈ نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسپیشل لاء ہے۔ اسپیشل لاء میں وہی چیلنج کر سکتا ہے جو خود ایگریوڈ ہوتا ہے۔ یہاں 3 لوگ ایگریوڈ تھے، آئی جی،
DIG اور جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں ان تینوں نے درخواست دائر نہیں کی تو جو مجسٹریٹ ہے اس مجسٹریٹ کا کیا لینا دینا علی جاوید کا؟ یہ بات عدالت نے پوچھی۔ عدالت نے کہا کہ جو دھمکی جو مدعی کو بھی دی گئی، بابر وان صاحب نے کہا مدعی کو نہیں دی گئی دھمکی، یہی تو اصل کیس ہے ہمارا، کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، یہ کیس قابل اخراج ہے کہ جہاں پر جو مدعی ہے وہ خود ایگریوڈ نہیں ہے، جو ایگریوڈ ہیں وہ مدعی نہیں ہے، تو یہ وہ کیس ہے۔ اور یہ عدالت نے اسپیسیفک سوال پوچھا، کیونکہ عدالت کو پتہ ہے کہ یہ اسپیشل لا ہے اور وہ صبح و شام دہشت گردی کے مقدمات کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت نے پہلا سوال یہ کیا کہ جو مدعی ہیں کیا ان کو بھی دھمکی دی گئی ہے؟ تو بابر وان صاحب نے کہا مدعی کو دھمکی نہیں دی گئی۔ تو پھر اس کے بعد بابر وان صاحب نے کہا یہی تو ہمارا کیس ہے کہ یہ بیسیکلی کیس بنتا نہیں ہے، جو ایگریوڈ ہے وہ کیس دائر نہیں کر رہا، اور تھرڈ پرسن کیس کیونکہ یہ اسپیشل لا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، جرنل جو کرمنل لا ہے 154 CRPC، اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ FIR کس سیکشن کے تحت درج ہوتی ہے تو وہ 154 ہے CRPC ضابطہ فوجداری، اس میں کہیں FIR کا ورڈ نہیں ہے، وہاں صرف یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص آ کے انفارمیشن دیتا ہے کسی اوفینس کی اکرنس کے حوالے سے تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو درج کریں۔ وہ جو اسپیشل رجسٹر میں درج کریں گے وہ ہوگا جو رجسٹر وہ FIR کا ہوگا، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا۔ تو لیکن جب اسپیشل لا میں چلے جاتے ہیں، یہ اسپیشل جج ہے، یہ اسپیشل عدالت ہے، دہشت گردی کا قانون اسپیشل قانون ہے، FIA کے قوانین اسپیشل قوانین ہیں، بینکنگ کے قوانین اسپیشل قوانین ہیں، وہاں پر کوئی تھرڈ پرسن نہیں بن سکتا اور تھرڈ پرسن کی درخواست پر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ معاملہ ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ اب آج عبوری ضمانت ہو گئی ہے 1 ستمبر تک، عمران خان کی عبوری ضمانت 1 ستمبر تک پولیس کو روک دیا گیا ہے۔ اب عبوری ضمانت کے بعد وہ کویشمنٹ آف FIR فائل کر سکتے ہیں، اور کویشمنٹ میں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ دائر کی جائے گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اخراج مقدمہ کی یہ درخواست دائر کی جائے گی اور یہ مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا آرٹیکل 13 کے تحت 2 اکٹھی کاروائیاں نہیں، 2 ڈبل پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی جج زیبا چودھری کو دھمکی کا انسداد دہشت گردی کا مقدمہ اور اسی دھمکی کی توہین عدالت، یہ 2 کرمنل جو کاروائیاں ہیں وہ الگ اکٹھی نہیں چل سکتی۔ قانون کہتا ہے ایک سول کاروائی اور ایک کرمنل کاروائی پیرالل چل سکتی ہیں، لیکن 2 کرمنل کاروائیاں اکٹھی نہیں چل سکتی، کسی ایک وقوع میں 2 دفعہ پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ان کا مقدمہ ویسے اڑ جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔